السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فور کلاس ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو آل ول فائن. چلیں ہم سب سے پہلے اپنی دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین ثم آمین. فور کلاس چھٹیوں سے پہلے ہم نے اپنا چیپٹر نمبر 3 ہاف ریڈ کر لیا تھا. آج ہم نیکسٹ اس کی ریڈنگ کریں گے. پیج نمبر 18 پہ ہے انسانی زندگی پر موسم کے اثرات. موسمی حالات ہماری روزمرہ زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. ہمارا رہن سہن، خوراک اور دیگر سرگرمیاں موسمی کیفیت پر منحصر ہوتی ہیں. ہم اپنے لباس اور غذا کا انتخاب بھی موسم کی مناسبت سے کرتے ہیں. موسم جو ہے وہ ہماری روزمرہ زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. ہم اپنی لباس اور اپنے غذا کا انتخاب بھی موسم کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں کہ موسم سرد ہے یا گرم ہے تو ہم نے کون سا لباس استعمال کرنا ہے اور ہم نے کون سی غذا کا انتخاب کرنا ہے. اس کے بعد ہے قدرتی آفات. قدرتی آفات ایسے فطری واقعات ہیں جو انسانی اختیار سے باہر ہیں اور ان کی وجہ سے زندگی اور املاک کو نقصان پہنچتا ہے. قدرتی آفات کئی ایسی چیزیں ہیں جو انسانی اختیار سے باہر ہیں. انسان کچھ نہیں کر سکتے، اسے روک نہیں سکتے، لیکن اس سے پرہیز کر سکتے ہیں، خود کو اس سے بچا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے سیلاب. زیادہ پانی کی وجہ سے پانی کا دریا کے کناروں سے باہر نکل آنا اور اس وجہ سے خشکی کا زیر آب آنا سیلاب کہلاتا ہے. اب سیلاب کسے کہتے ہیں کہ دریاؤں کا جو پانی ہے جب وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو کناروں سے دریاؤں کا پانی جب زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے اور جو زمین کا خشکی والا حصہ ہوتا ہے وہاں جب پانی آ جاتا ہے وہ زمین کو سیراب کر دیتا ہے. اب زیادہ پانی کیسے آتا ہے دریاؤں میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بارشوں کی وجہ سے دریا میں پانی کی مقدار کا بڑھ جانا. جب بارشیں زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں تو دریاؤں میں پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے. اثرات اس کے کیا ہیں؟ انسانی اور دوسری زندگیوں کا نقصان، املاک کی تباہی. اس سے انسانی زندگیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد دوسرا ہے زلزلہ. سطح زمین کا حرکت کرنا یا لرزنا زلزلہ کہلاتا ہے. اب زمین کا حرکت کرنا یا زمین کا کانپ جانا، جب پوری زمین جو ہے وہ حرکت کرتی ہے یا کانپ اٹھتی ہے، لرزتی ہے تو پھر جو ہے زلزلہ آتا ہے. وجوہات: زمین کے اندرونی حصوں میں حرکات. اب زمین کے جو اندرونی حصے ہیں جب وہ ان میں حرکت ہوتی ہے، زمین ہلتی ہے تو تب زلزلے آتے ہیں. اثرات اس کے کیا ہیں؟ عمارتوں کی تباہی، جانی اور مالی نقصان. جب زلزلے آتے ہیں تو جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں وہ گرنے لگتی ہیں جس سے جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد برفشار. برف اور برفیلے تودوں کا پہاڑوں سے تیزی سے نیچے کی جانب آنا برفشار کہلاتا ہے. اب جو برف پہاڑوں کے اوپر جو برف ہوتی ہے جب وہ اوپر سے بلندی سے نیچے کی طرف گرنا شروع ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ برفشار کہتے ہیں. وجوہات: برف کا طوفان اور برف کا توڑ پھوڑ کا شکار ہونا. اثرات: برفیلے طوفان کے راستے میں آنے سے جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے. جب برف جو ہے اونچائی سے نیچے کی طرف، بلندی سے نیچے کی طرف جب گرتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ راستے بند ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس کے بعد ہے خشک سالی. کسی جگہ پر ایک لمبے عرصے کے لیے بارش کا نہ ہونا
اور دریاؤں میں پانی کی کمی ہو جانا خشک سالی کہلاتا ہے۔ جب دریاؤں میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی جگہ جہاں بہت عرصے سے بارش نہیں ہوتی تو وہ زمین خشک جاتی ہے، وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، وہاں پہ ہم فصلیں نہیں اگا سکتے، تو پھر اس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے۔ بارش کے نہ ہونے سے اور دریاؤں کے پانی میں کمی ہو جانے سے خشک سالی ہو جاتی ہے، زمین خشک ہو جاتی ہے۔ وجوہات: بارش کا نہ ہونا اور پانی کے ذخائر کم ہو جانا۔ بارش نہ ہو تو زمین جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے۔ اثرات: